مرثیہ خوانی کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب محسن علی معصومی صاحب. میں خطیب مجلس کو بلانے سے پہلے صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب مشتاق زیارت امام عصر رہتے ہیں. اور اگر آج کے دور میں کہ جب امام سے ملاقات ممکن نہیں ہو پاتی سب کے لیے، کسی کے لیے یا عام طور پہ، تو اگر ہم میں سے کوئی ایران یا عراق جاتا ہے، مرجع وقت کی زیارت کرتا ہے، آیت اللہ سستانی سے، آیت اللہ خامنئی سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو ایک ایک فرد کو بتاتا پھرتا ہے، بتاتا رہتا ہے کہ میری فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں سے ملاقات ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ خواہش تو امام سے ملنے کی ہے. امام سے ملاقات نہیں ہو پاتی تو نائب امام سے مل کے تسلی ہو جاتی ہے. پٹنہ کے اس گلزار باغ کے وقف اسٹیٹ تاریخی امام بارگاہ میں، امام باڑے میں، یہاں کی امام بارگاہ میں جناب افضل عباس صاحب نے آج صرف ایک واسطے کے ساتھ نائب امام زمانہ کو بلایا ہے. میرا جملہ بہت سے لوگوں تک نہیں پہنچا ہے لیکن پہنچ جائے گا. ہندوستان کی سرزمین پر نمائندہ مرجع وقت، وکیل عالم دوراں یعنی آیت اللہ سستانی دامت ظلہ، ان کے جو نمائندے ہیں، جو وکیل مطلق ہیں ہمارے ملک میں، ہماری اور آپ سب کی بالخصوص محتممین مجلس کی خوش نصیبی ہے کہ آج کی مجلس کے خطیب مجلس بن کر کے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. جس طریقے سے امام سے نہ مل پانے کی کسر پوری ہو جاتی ہے جب کوئی امام کے نائب سے مل لیتا ہے، اسی طریقے سے مرجع وقت سے نہ مل پانے کی کسر پوری ہو جاتی ہے جب ہندوستان میں ان کے وکیل اور ان کے نمائندے سے ملاقات ہو جاتی ہے. آج کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین حضرت آقائے احمد علی عابدی شاہی امام جمعہ مسجد جامع فیض آباد اور مدیر محترم حوزہ علمیہ نجفی ہاؤس ممبئی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور آپ سب ان کے استقبال کے لیے جیتی جاگتی بلند آواز میں صلوات فرمائیں. شاکر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه
عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات جبر. جنگاری خدا بند عالم ان چند لمحات میں اس نے سعادت ذکر اہل بیت کی توفیق عنایت فرمائی ہے. خدا توفیق دے کہ کچھ مناسب الفاظ زبان پر جاری ہو سکیں جو خدا و رسول کی خوشنودی کا سبب ہو، ہماری بہتری کا سبب ہو، اور ان لمحات میں ہم شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی خیالات سے محفوظ رہیں. اور یہ حفاظت بغیر امام وقت کے توسل کے ممکن نہیں ہے. لہذا اپنی گفتگو کا آغاز ان کی سلامتی کی دعا سے کرتے ہیں، اور آپ حضرات بھی دعا فرمائیں تاکہ یہ مجلس مورد عنایت حضرت ولی علیہ السلام پر آ پائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزیزان گرامی، خداوند عالم ارشاد وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. آپ کے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ بس اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان اور اچھے طریقے سے پیش کرو. خداوند عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے احسان کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کا مطلب ہے جس طرح ہم پر خدا کی عبادت واجب ہے، اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی واجب ہے. اور جس طرح سے ہم ساری زندگی عبادت کر کے حق عبادت ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح ساری زندگی خدمت کر کے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے. آج ہم جس لائق بھی ہیں یہ والدین کی بنا پر. آج ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم نے والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا. آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب ہمارے والدین کی خدمتوں کا نتیجہ ہے، اور اس میں بہت بڑا احسان ہماری ماں کا ہے. آپ یقین جانے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا اور کوشش کروں کچھ باتیں آپ خدمت میں گزارش کر سکوں. ماں کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے، اور ماں نے ہمارے ساتھ جو کام کیا ہے اور جو احسان کیا ہے اس کو زندگی بھر کوئی بھلا نہیں سکتا. آپ یقین جانیں کہ اگر ہماری والدہ نے اپنے کردار کو بچا کے نہ رکھا ہوتا تو آج ہم شریفوں میں بیٹھنے کے لائق نہ ہوتے. ہم کتنی ہی بڑے عہدے پر فائز ہو جاتے، ہم کتنی بڑے تاجر و سرمایہ دار ہو جاتے، ہم کتنے ہی بڑے بادشاہ ہو جاتے، لیکن ہم شریفوں میں بیٹھنے کے لائق نہ ہوتے. اور ایک بات اور بڑے ادب سے کر رہا ہوں، اگر والدہ نے ہمیں نہ بچایا ہوتا اور اپنے کردار کو نہ سنبھالا ہوتا، ہم 2 رکعت نماز کے بھی لائق نہیں تھے.
اگر کسی نے ہم کو نماز پڑھنے کی صلاحیت دی ہے تو والدہ کے کردار کی حفاظت نے، جس نے کو محراب میں پہنچایا، والدہ کے کردار نے محراب میں پہنچایا ہے، اور والدہ کی تربیت نے ہم کو جنت تک پہنچایا۔ اگر آج ہم اپنے دل میں علی کی ولایت محسوس کر رہے ہیں تو یہ احسان ہے ہمارے والدہ کے کردار کا، یہ دولت ولایت صدقہ ہے ہماری والدہ کے کردار کا۔ آج ہماری والدہ نے ہم کو اس منزل تک پہنچایا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارے والدین کی پاکیزگی کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے جب شادی کی بات کی کہ دیکھو جب اپنے نوجوانوں کی شادی تلاش کرنے کے لیے جاؤ تو نہ مال دیکھو، نہ جمال دیکھو، نہ دولت دیکھو، نہ اقتدار دیکھو، دیکھو تو ایمان دیکھو، کردار دیکھو، اخلاق دیکھو۔ کیوں؟ نہ مال منتقل ہوتا ہے، نہ جمال منتقل ہوتا ہے، کردار منتقل ہوتا ہے، ایمان منتقل ہوتا ہے، اخلاق منتقل ہوتا ہے۔ کتنی ایسی ہیں کہ جو صاحب جمال تھی بیماریوں نے بدشکل کر دیا، کتنے ایسے تھے جو صاحب مال تھے حالات نے فقیر کر دیا، لیکن بیماری و فقیری کے بعد اگر کسی نے گھر میں سکون کو باقی رکھا تو کردار نے باقی رکھا، ایمان نے باقی رکھا، اخلاق نے باقی رکھا۔ آج گھر میں اگر سکون ہے تو سکون دیواروں سے نہیں ملتا، پتھروں سے نہیں ملتا، گھروں میں اے سی لگانے سے نہیں ملتا، اچھے لباس پہننے سے نہیں ملتا، سندوں سے نہیں ملتا، انعامات سے نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے دل کے ملنے سے۔ جب دل ملتا ہے تو سکون ملتا ہے، جب دل ملتا ہے تو سکون ملتا ہے، اور دل کب ملے گا؟ جب اس میں ایمان ہوگا۔ دولت دلوں کو بانٹنے کا نام ہے، ایمان دلوں کو جوڑنے کا۔ اقتدار شکایت کا نام ہے، اخلاق مصیبتوں پر صبر کرنے کا نام ہے۔ اگر اچھا اخلاق ہے تو حالات کتنے ہی خراب ہو لب پر شکایت نہیں آئے گی۔ آپ غور کریں آج کے حالات میں جو حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور روزانہ ہمارے کیا فیملی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا تو روزانہ ہی کوئی نہ کوئی فون آتا ہے، اور آج کا فون لڑکوں کا کم آتا ہے، لڑکیوں کا زیادہ، اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ اے ٹی ایم مشین ہوتی ہے نا کہ اینی ٹائم منی، تو وہ مولوی کہتے ہیں اے ٹی ٹی اینی ٹائم تلا۔ ہم کو فون کرتے ہیں ٹی ٹی اینی ٹائم تلا۔ فون کیا؟ مولانا شوہر ستا رہا ہے، مجھے ابھی طلاق چاہیے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ فارم لیے بیٹھے ہیں، خالی نام لکھنے کی دیر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے سیرت زہرا نہیں سیکھی، ہم نے سیرت خدیجہ نہیں سیکھی، ہم نے سیرت فاطمہ بنت اسد نہیں سیکھی۔ آج کی ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دے وہیں بچیوں کی اعلیٰ تربیت بھی کرے۔ آج کے نظام تعلیم میں جو ہماری حکومت کے نظام تعلیم ہے، اس میں تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے۔ اس میں تربیت نہیں ہے۔
اس میں ٹریننگ نہیں ہے، اس میں خالی سند حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر اسکول اور کالج یہ چاہتا ہے کہ سندیں بانٹ دیں، لہذا سندوں کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، کردار کی تعمیر پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ اسلام پہلے تربیت کرتا ہے پھر تعلیم دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ بہترین شربت بنا ڈالیں، عمدہ قسم کا شربت جس میں ہر مرض کی دوا ہو، لیکن جس گلاس میں آپ یہ شربت ڈالیں اگر وہ آلودہ ہے، بہترین شربت بنائیں، اس میں واقع بیماریوں کا علاج ہو، دل کا سکون ہو، نفس کی راحت ہو، لیکن گلاس آلودہ ہو تو کیا اثر کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اگر چاہتے ہیں یہ شربت اثر کرے تو گلاس کی آلودگیوں کو صاف کیجئے، ظرف کو پاک کیجئے تاکہ شربت اثر دکھا سکے، ورنہ گلاس کی آلودگی شربت کی بدنامی کا سبب بنے گی۔ گلاس کی آلودگی شربت کی اس بدنامی کا سبب بنے گی۔ اب آپ سمجھیں کہ آج اسلام کیوں بدنام ہو رہا ہے؟ اس لیے جب اہل بیت سے جدا ہو گیا تو آلودہ گلاس پہ جب اسلام آیا تو سوائے فرقہ کچھ ایک سلوات جو بولا اللہ آج اسلامی تعلیمات میں جو بدنامی ہو رہی ہے، دہشت گردی، ہنگامے، قتل و خون، یہ اہل بیت کی تعلیمات کا نتیجہ نہیں، یہ ان کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ جن کے آلودہ ظرف میں اسلامی تعلیمات آئیں گی۔ اگر یہ ظروف آلودہ نہ ہوتے تو اسلام بدنامی کا سبب نہیں ہوتا۔ خرطائی کے بدن پر ہے طبیبوں کا لباس، خرطائی کے بدن پر ہے طبیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خیرت ہوتا۔ آج اہل بیت کے درس سے دور ہونے کا نتیجہ کیا ملا؟ اسلام کے اس لیے جب خدا بند عالم نے اپنے عظیم ترین پیغمبر کو بھیجا تو کیا کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ جمعہ تو پڑھتے ہیں آپ پابندی سے پڑھتے ہیں نا، لیکن یہ بتاتے ہیں آپ جو جمعہ پڑھتے ہیں وہ زوال کے بعد پڑھتے ہیں دیر سے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ نماز وہ ہے جو اسلام کے مطابق ہو، اسلام نماز وہ نہیں ہے جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے۔ تو هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اللہ وہ ہے جس نے امین میں سے مکے والوں سے رسول بھیجا، آیات الہی کی طرف یزکیہم، پہلے ان کو پاک کرتا، وَيُعَلِّمُهُمْ، پھر ان کو تعلیم دیتا ہے۔ تزکیہ پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ پہلے پیغمبر نے مشرکین کے دلوں کو شرک سے پاک کیا، کفر سے پاک کیا، پھر توحید کی دعوت دی،
آپ کلمے کی نزاکت کو دیکھیں. کلمے میں یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، کلمہ یہاں سے شروع کرتا لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے. اللہ بعد میں اعتراف توحید بعد میں ہے، انکار کفر و شرک پہلے ہے. یعنی پہلے اپنے دل کو دوسرے خداؤں کی محبت سے پاک کر لو، تب توحید کا اقرار کرو. جب تک اپنا تمہارا دل غیر خداؤں کی خدائی سے پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک توحید کا مزہ نہیں آئے گا. یعنی پہلے تبرہ کر لو، پھر تولا کی طرف آنے کی کو. پہلے لوگوں کا انکار کرو، پھر خدا کا مزہ لو. ورنہ جب تک دل شرک و کفر سے پاک نہیں ہوگا، اس وقت تو توحید کا مزہ نہیں آئے گا. تو جب تک دل آلودگیوں سے پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک تعلیم اسلام کا مزہ نہیں ملے گا. یہ تزکیہ نفس بہت بڑی چیز ہے. بیماروں کا علاج دواؤں سے ہو سکتا ہے. بخار ہے، کروسین کھا لیجیے. انفیکشن ہو گیا ہے، اینٹی بائیوٹک لے لیجیے. ان سب بیماریوں کے علاج آسان ہے. لیکن دل کی بیماریاں یہ آسان نہیں، لیکن مشکل بھی نہیں ہے، بشرطے کہ طبیب صحیح ہونا چاہیے. اگر ڈاکٹر صحیح ہے تو یہ خوراک میں ٹھیک کر دے گا، اور اگر طبیب صحیح نہیں ہے تو خدا بند عالم نے ہمارے دل کے علاج کے لیے 14 طبیب دیے ہیں، اور ان طبیبوں میں سے ایک طبیب آج بھی زندہ ہے. ہمیں اس بس فرق ہے. آواز بات عرض کر رہا ہوں جہاں تک پہنچ جائے بات. دنیا میں سارے طبیبوں کے مطلب میں جانا پڑتا ہے، فیس دینا پڑتی ہے. لیکن یہ طبیب روحانی وہ ہے جس کے مطلب میں جانا نہیں پڑتا، گھر میں بیٹھ کر کے دل لگانا پڑتا. اور ایسا ہے کہ جس کو علاج کرنے کے لیے لیبارٹریز کے رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھے گا، مرض کو پہچان لے گا، اور ایک نظر میں ایسا بدلے گا کہ حر کو جہنم سے جہنت کی طرف لے آئے گا، زہیر ابن قائم کو تبدیل کر دے گا. تو آج کے زمانے میں تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور خاص کر اس سوشل میڈیا کے زمانے میں. آپ یقین جانیے کل کے دور میں تربیت آسان تھی، آج کے دور میں تربیت آسان نہیں. کل تربیت آسان تھی، ایسے ہی سوشل میڈیا نہیں تھے، کسی کے ہاتھوں میں شیطان نہیں تھا. آج تو سب کے ہاتھوں میں شیطان موجود، اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود. سب کے گھر موجود ہے، اور بچے زیادہ اس سے عاشق ہیں. بوڑھے کم، بچے زیادہ عاشق. تو اب ایسے شیطان کی موجودگی میں اپنے بچوں کی تربیت آسان کام نہیں. لیکن ہم اپنے بچوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، آزاد بھی نہیں کر سکتے. اور میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ اولاد بڑی عجیب چیز ہے. اس کا بچپنے سے خیال رکھیں تو ٹھیک ہے، بڑے ہونے کے بعد اگر بگڑ گئی تو والدین میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب غور کا میں جسارت کر رہا ہوں، اس طرح کی چیزیں مجلسوں سے مناسب نہیں ہوتی، کیونکہ آدمی ذمہ داری لے کے جانا نہیں چاہتا، خالی خوش ہو کے جانا چاہتا.
اگر آج ہم نے بچپنے سے اپنے بچوں کو توجہ نہیں کی، بچہ جوان ہو گیا اور بگڑ گیا، تو اس کا کردار، اس کے آداب، اس کے اخلاق، اس کی عادتیں ہمیں چین سے رہنے نہیں دیتی، محبت گھر سے نکالنے نہیں دیتی۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، محبت گھر سے نکالنے نہیں دیتی، عادتیں چین سے سونے نہیں دیتی۔ تو والدین جائیں تو کہاں جائیں؟ کیا کریں؟ خبریں سنتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، گھر سے نکال نہیں سکتے، نیند اڑ جائے گی، خود چین سے سو نہیں سکتے۔ ہے یہ تکلیف نہیں، لیکن اس کو کون سدھارے؟ اس کو ماں سدھارے۔ اسلام میں سدھارنے کا کام ولادت کے بعد سے شروع نہیں ہوتا۔ آپ بھی اچھی فصل بونے کے لیے بیج کے ساتھ ساتھ اچھی زمین تلاش کرتے ہیں۔ بیج اسی وقت تناور بنے گا جب زمین اچھی ہوگی۔ بنجر زمینیں بیج کو جلا دیتی ہیں، خراب زمینیں فصل اچھی نہیں دیتی۔ اور جب بھی کوئی کسان اپنی زمین میں اچھا بیج بوتا ہے تو زمین میں اس سے پہلے جو خس و خاشاک ہوتے ہیں، جو گھاس ہوتی ہے، اس سے زمین کو صاف کرتا ہے، تب بیج بوتا ہے۔ خس و خاشاک سے بھری ہوئی زمین میں کوئی بیج نہیں بوتا۔ تو جب ہم ایک گیہوں کا دانہ گندی زمین پر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا اپنا وجود کسی گندی زمین کے حوالے کرتے ہیں؟ آپ یقین جانیں، اچھی نسل کے لیے اچھی ماں چاہیے۔ انسان کی زندگی میں ماں کا کردار سب سے اہمیت رکھتا۔ باپ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کو بھی شریف ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ماں کو شریف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اپنا خون دل پلاتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، تو رابطہ بچے کا زیادہ کس سے؟ ماں سے۔ اور یہ مائیں کہاں پروان چڑھتی ہیں؟ اپنی ماؤں کی گود میں۔ اپنی ماں کی گود میں ماں کا کردار بچے پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ یقین جانے، میں بہت ادب سے عرض کر رہا ہوں، اگر صرف باپ، اگر بچے کی تربیت کے لیے صرف باپ کافی ہوتا تو مولا کبھی ام البنین کو تلاش نہ کرتا۔ کہ علی سے زیادہ دنیا میں بہادر کون تھا؟ اول و آخر سے لے کے آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کوئی علی سے پڑھ کے بہادر نہیں ہے، لیکن مولا نے عباس کے لیے اپنی بہادری پہ اعتماد نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کوئی بھی عورت لے آؤ، میں تو ہوں نا۔ کسی خاندان کے لیے آؤ، میں ہوں کہ نہیں۔ بہادر بیٹے کے لیے شریف خاندان چاہیے، لہذا اہل بیت کی ولایت سے مربوط بچے کے لیے ایک عزادار ماں چاہیے، ایک صاحب کردار ماں چاہیے۔ تو یہ ماں کا کردار
بڑی اہمیت رکھتا ہے بچوں کی تربیت میں، اور جتنی ماں کا کردار بہتر ہوتا چلا جائے گا اتنا بچہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کردار کے منتقل ہونے کے لیے شریف خاندان ہونا چاہیے، اور شریف خاندان کے ساتھ ساتھ شریف غذا بھی ہونا چاہیے۔ ہم کھانے میں دیکھتے ہیں کہ ہائیجینک ہے یا نہیں، سڑا گلا تو نہیں ہے، گندا تو نہیں ہے، باسی تو نہیں ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو باسی کھانے نہیں کھلاتی، باسی کھانے اثر کم رکھتے ہیں، لیکن حرام کھانے، نجس کھانے، نجس کھانے، جہاں یہ کھانا ظاہری طور سے پاک ہو وہاں جس پیسے سے اکٹھا کیا گیا وہ پیسہ بھی پاک۔ حرام غذائیں کردار کو بدل دیتی، اخلاقیات کو خراب کر دیتی، ایمان کو متاثر کر دیتی۔ جسمانی طور پر بچہ صحت مند ہوتا ہے، روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے۔ ماں کا کردار بچوں کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بغداد کی مسجد میں بزرگ عالم دین درس دے رہے ہیں، اور رات میں خواب میں دیکھتے ہیں جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہے، اور فرماتی ہے کہ میرے ان دو بچوں کو فقہ سکھا دو۔ ہم ہوتے تو کہتے ہیں ہماری معلمی بڑے عروج پر پہنچ گئی ہے، جناب زہرا ہم سے پڑھوانے کے لیے آ رہی ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب کوئی آدمی کبھی بھولے سے نماز پڑھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ملائکہ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ تو لیکن وہ گھبرا گئے کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، اجتماع کیا ہوا ہے، مجھ سے خطا کیا ہوئی ہے، یہ کہیں تنبیہ تو نہیں ہے، یہ کہیں عبرت تو نہیں ہے کیا مسئلہ؟ رات کی نیند اڑ گئی، صبح درس میں بیٹھے ہوئے تھے، نظر پڑی دیکھا مسجد کے دروازے سے ویسی خاتون چلی آ رہی ہے، اور ان کے ایک ہاتھ میں ایک بچہ اور دوسرے ہاتھ میں دوسرا بچہ، آتی ہے اسی لہجے میں کہ شیخ میرے بچوں کو فقہ سکھا دو۔ یہ فقہ بہت ضروری ہے۔ توضیح المسائل میں 55 باب ہے، 55 باب ہماری زندگی کے باب ہیں، اور وہ شاید ایک باب سے بھی پورا واقف نہیں ہے، تو وہ دن کیسے گزرے گا؟ مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، لمبا موضوع ہے۔ بہرحال بلا کے نہیں تو ایک سید ہوتا، ایک سید رضی، شیخ نے تعلیم دینا شروع کی۔ تعلیم دیتے وقت گزرا، ایک مرتبہ یہ احساس ہوا کہ وہ کون ہے جس کے مستحبات قضا نہیں ہوئے، واجبات کی بات نہیں ہے، کون ہے جس نے آج تک ایک مستحب نہیں چھوڑا، واجب کی بات نہیں۔ مجمع میں کوئی نہیں اٹھا، آخر میں یہ دو بچے اٹھے، کہا کہ ہم نے کبھی مستحب نہیں چھوڑا، یعنی جب وضو کیا ہے تو 2 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا ہے، 3 مرتبہ کلی کی ہے، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا ہے، اور 2 مرتبہ چہرہ دھویا، پورے مستحبات پر ہم نے عمل کیا، کبھی ایک مستحب بھی نہیں چھوڑا۔ انعام ملا، لوگوں نے خوشی کے مارے انعام دیا، اور کچھ لوگ یہ خبر سن کے ماں کے پاس آئے مبارکباد دینے کے لیے۔ اب ماں کا کردار دیکھیں، جب ماں کے پاس آئے مبارکباد دینے کے لیے، کتنے بڑے مجمع سے آپ کے بچوں کے شرف ملا ہے، کسی اور کو نہیں ملا ہے۔
تو ماں کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں تھے. آج بچہ ذرا سے اسٹار لے کے آتا ہے تو ماں کتنا خوش ہوتی. ماں نے سنا ماں کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں. تو انعام دینے والوں نے آنے والوں نے پوچھا کہ آپ کو خوشی کے آثارات کیوں نہیں, آپ خوش کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا میرے بچوں کو ایسا ہونا ہی چاہیے. ماں کا اعتماد دیکھیں, میرے بچوں کو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا. کہ کیوں؟ لیکن میں جب سے یہ بچے پیٹ میں آئے میں کبھی بغیر وضو کے نہیں رہی. میں نے کبھی ان کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. اگر جاڑے کی کڑکڑاتی رات میں بھی بچوں کو دودھ پلانے کی نوبت آئی تو جاڑے کی رات میں اٹھ کے میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, پھر میں نے دودھ پلایا ہے. تو کس نے سید مرتضیٰ کو سید مرتضیٰ بنایا؟ کس نے سید رضی کو سید رضی بنایا؟ ماں کے کیوں. تو ماں کی تربیت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, اور خاص کر آج کے دور میں جو نیا سسٹم ایجوکیشن کا ہے, اس میں ایک مسئلہ مشکل یہ ہے کہ لڑکیوں کو وقت کالج میں اتنا زیادہ لگ جاتا ہے کہ اب تربیت کا موقع ملتا نہیں ہے. میں ایک بڑے ادب سے ایک بات عرض کرنا, ایک درد جہاں تک پہنچ سکے تو آپ غور کریں گے کہ بی اے ہوا, ایم اے ہوا, گریجویٹ ہو گیا, ابھی لڑکی کا امتحان پاس ہوا تھا کہ شادی ہو گئی. تو تربیت کا موقع ملا تھا. اور ایک بڑی مشکل جو آج کے زمانے میں ہے وہ ہماری انڈیویجول فیملی ہے. پہلے جوائنٹ فیملی تھی. جوائنٹ فیملی تھی, اس میں چچی تھیں, ممانی تھیں, بڑے ابا تھے, بڑی امی تھی, مختلف لوگ رہتے تھے. کسی کا مزاج گرم تھا, کسی کا مزاج نرم تھا, کوئی بیمار تھی, کوئی صحت مند تھی, کسی کے پاس پیسے کم تھے, کسی میں پیسے زیادہ تھے. تو مختلف مزاج کے ماحول میں جب لڑکیاں تربیت پاتی تھیں تو ان کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ آ جاتا تھا. وہ دیکھتی تھی کہ ہماری ماں اپنی بھابھی کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے, اپنی جیٹھانی کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے, اپنی دیورانی کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے, اپنے دیور کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے. تو لڑکی خود بخود آٹومیٹک طور پر مختلف مزاج میں ڈھل جاتی تھی. اب کا ماحول کیا ہے؟ اکیلے ہم, ہمارے فیملی, ہمارا پریوار, ہم دو, ہمارے دو. اور جو کچھ کسر تھی وہ نئی میڈیا نکال دی ہے. کل ٹی وی نہیں تھا, ریڈیو نہیں تھا, تو جب گھر میں ماں بیٹی بیٹھتی تھیں تو اس خاندان کے تذکرے, اس کے تذکرے, اس کے تذکرے, اس کے تذکرے, تو ایک فیملی گیدرنگ ہوتی تھی. اب ہماری زندگی میں بچی اسکول گئی, واپس آئے, ہوم ورک کیا, تھک گئی, ریلیکس ہونے کے لیے ٹی وی پہ بیٹھ گئی. ٹی وی نہیں ملا تو واٹس ایپ دیکھ لیا. تو اس پورے ماحول میں بچیوں کو تربیت کا ماحول کہاں ملا؟ ہم نے بیج تو ایک زمین میں ڈال دیا اور نرسری اس کی نہیں کی. اس کو کھاد دیتے رہے, پانی دیتے رہے. اب جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کی شاخیں جب ادھر ادھر نکلی تو اب وہ موڑی نہیں جا سکتی تھی اور کاٹنے کی ہمت نہیں تھی.
عادتیں بگڑ گئی تو اب یہ سدھر نہیں سکتے. لہذا ضرورت آج کے دور میں ہے ہم بچیوں کو جتنا زیادہ پڑھائیں اتنی ہی زیادہ ان کی اچھی تربیت کریں. یہ تربیت کرنا بہت ضروری ہے. ان میں ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت پیدا کریں, ان میں مختلف مزاج لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کی تربیت دیں, ان کو بتائیں کہ بہترین جہاد گھر کو سنبھال کر کے رکھنا ہے, اور یہ مختلف مزاج کے سامنے رہنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. عبادت صرف نماز و روزہ نہیں ہے, عبادت صرف حج و زکوٰۃ نہیں ہے, فیملی کو سنبھال کے رکھنا بھی عبادت ہے. شوہر کو قابو میں رکھنا بھی, گھر کے سبھی قابو میں رہتے ہیں, کون ہے جو قابو میں نہ ہو؟ چونکہ ہم دل کی بھڑاس گھر میں نہیں نکال پاتے, لہذا باہر آ کے اکڑ لیتے ہم اتنے بڑے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں ذرا گھر میں سینہ تان کے, اور شرافت اسی میں ہے, اور اسی کا آپ برقرار رکھیے. سب کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے. لیکن بہرحال یہ تربیت بہت ضروری ہے, اور اس تربیت کے لیے ہم اکیلے ناکافی ہیں. جو میں جملہ حفظ کرنا چاہ رہا ہوں بڑی اہمیت دے کر, ہم اکیلے ناکافی. ہم لباس تیار کرا سکتے ہیں, اسکول میں پڑھا سکتے ہیں, فیس دے سکتے ہیں, لیکن دلوں کو تربیت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور اخلاق دل سے نکلتا ہے, کردار اندر سے نکلتا ہے, بیہیویئر اندر سے نکلتا ہے. تو دل کی تبدیلی ہمارے بس کی بات نہیں ہے, لیکن خدا نے ایک ایسا امام رکھا ہے جو دلوں پر قابو رکھتا ہے, حکومت رکھتا ہے, بدلنے کا طریقہ جانتا ہے. آپ یقین جانیے, میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں, آپ اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے امام وقت سے توسل کریں, اور خدا سے کہے پروردگار جہاں تو نے مجھے اولاد دی ہے مجھے توفیق دے تیرے ولی کے سہارے اس کی تربیت کر سکیں. ہم اپنے بچوں کے دل پر تقویت قابو نہیں رکھتے, لیکن امام وقت ولی خدا, اس کو دل بدلنے کے لیے خالی ایک نظر کی ضرورت ہے, ایک توجہ کی ضرورت ہے. ہم اپنے امام سے یہ چیزیں نہیں مانگتے. میں بڑے ادب سے عرض کرنے کی بات کر رہا ہوں, اس کو معاف کریں گے. ہم نے ائمہ معصومین سے وہ استفادہ نہیں کیا جس کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا. چھوٹی سی بات عرض کروں آپ خدمت میں, میری مجلس میں سونے کی اجازت ہے, گرنے کی اجازت نہیں ہے. سو جائیے اچھا ہے, لیکن گریے کریں گی دوسرے کو. میں آپ سب کو دھیرے دھیرے آپ غور کریں, اگر کسی بستی میں گورنمنٹ کسی اچھے ڈاکٹر کو بھیجے, آج کا کورونا کے زمانے میں ماہر ڈاکٹر, بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ڈاکٹر, اس کے پاس ہر مرض کا علاج, ہر چیز کی دوا اس کے پاس موجود, اور واقعی اس کے ہاتھ میں شفا ہے. شہر میں جائیں, شہر والے اس کی تعریف کریں, اس کے اخلاق کا تذکرہ کریں, اس کی باتوں کا تذکرہ کریں, زندگی کے سارے مسائل اس سے مشورہ کریں, لیکن اس سے دوا نہ لیں. سارے کام اس سے لے, لیکن اس سے دوا
نہ لے تو کیا ہم نے اس ڈاکٹر کی قدر کی نہ قدری کی؟ کہ صاحب کیا ڈاکٹر، اس کا حسن دیکھ لیجیے، اس کا اخلاق دیکھ لیجیے، اس کی زبان دیکھیے، 2 بجے رات میں جائیے تب بھی چہرے پر شکن نہیں ہے، بدتمیزی کیجیے تب بھی زبان خراب نہیں ہوتی. کیا اخلاق ہے، کیا صبر ہے، کیا حلم ہے، کیا کام غریبوں کے ساتھ امیروں کے ساتھ سب سے پیش آتے ہیں، لیکن ہم اسے دبا نہیں. تو ہم نے کتنی قدر کی ہوگی؟ نہ قدر کی نہیں. خدا نے ہمارے اماموں کو کس لیے بھیجا تھا؟ قرض ادا کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، دکان و مکان کی برکت کے لیے، یہ ہماری ہدایت کے لیے. قرآن کی آیت پڑھی، قرآن پیغمبر کو بھیجا قرآن کی تلاوت کے لیے اور نفس کے پاکیزگی کے لیے. تو خدا نے پیغمبر بھیجا نفس کی پاکیزگی کے لیے. جب خدا نے پیغمبر کو نفس کی پاکیزگی کی بھیجا ہے تو پیغمبر کے بعد نفس کی پاکیزگی کی دوا موجود ہے. ہم اماموں کے پاس سب کچھ تو لے کے گئے لیکن دل لے کے نہیں. ہم کربلا گئے، زری تو پکڑ کے آئے، دل دے کے نہیں آئے. اگر آج ہم کربلا جاتے اور زری کے سامنے خالی بیٹھ جاتے، آپ طبیب ہیں میں مریض ہوں، آپ طبیب ہیں میں مریض ہوں. اور پرانے زمانے کے طبیب ایسے ہوتے تھے جو بیماروں سے حال پوچھتے نہیں تھے، نفس پر ہاتھ رکھتے تھے، بیماریاں خود بتاتے تھے. مولا میں بیمار ہوں، میری بیماریاں آپ کو بتائیں. نہ معلوم کتنا حسد ہے، کتنا تکبر ہے، کتنا غرور ہے. میری برائیاں آپ کو معلوم ہے، میرا علاج آپ کے پاس. آپ یقین جانیے وہ حسین جو ہمارا قرض ادا کر سکتے ہیں، وہ ہمارا دل بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اگر ہم کربلا نہیں جا سکتے تو کسی امام باڑے میں تو جا سکتے ہیں. کسی امام باڑے کی زری کے سامنے بیٹھ جائے، مولا یہ زری آپ سے منسوب ہے، میں بیمار ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، میں اپنے درد کی دوا چاہتا ہوں، میں اپنے نفس کا اس کی اصلاح چاہتا ہوں. آپ خلوص سے دل سے مانگے، دیکھیں ملتا ہے نہیں ملتا. آپ مانگ کے تو دیکھیے، آپ امام کا رجوع کر کے تو دیکھیے. یہ مسئلہ سن و سان کا نہیں ہے، مسئلہ دل سے لگاؤ رکھنے کا. اگر تربیت کے معاملے میں، اور آپ یقین جانیے آج ہم امام رکھتے ہیں دنیا میں کسی کے پاس نہیں. ہم دنیا میں واحد خوش قسمت قوم ہے جو زندہ معصوم امام رکھتے ہیں. میں بات تربیت کے کر رہا تھا کہ آج کے دور میں تربیت بہت ضروری ہے، بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی. یہ تربیت ڈانٹنے سے نہیں ہوتی، لڑنے سے نہیں ہوتی، تربیت محبتوں سے ہوتی ہے، شفقتوں سے ہوتی ہے. آپ جتنا بچوں میں، اور آپ یقین جانے میں ایک بات آپ سے بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، خدا بند عالم نے ہر بچے کی فطرت اچھی قرار دی ہے، ہر کو عقل دی ہے، اس کی عقل کو ابھارنے کی ضرورت ہے. اوپر سے چیز ڈالنے کے اثرات کم ہوتے ہیں. آپ کسی ٹب میں پانی ڈال دیجئے تو جب تک آپ پانی ڈالتے رہیں گے بھرتا رہے گا، دھیرے دھیرے خالی ہو جائے گا. لیکن اگر کسی زمین میں سوتا کھول دیجئے تو نکالتے جائیے گا، بھرتا چلا جائے گا. خدا نے اخلاق کا سوتا ہمارے دلوں میں رکھا ہے، ہمیں خالی اسے ابھارنے کی ضرورت ہے. میں چھوٹی مثال آپ سے دے رہا ہوں، بات عرض کروں کہ عام طور سے بچے گھروں میں ہوتا ہے
کہ جب وہ ماں باپ سے کوئی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، ماں باپ ان کی چیزوں کو پورا نہیں کر پاتے تو لہجہ بدلتا نہیں بدلتا، زبان بدلتی ہی نہیں بدلتی، ناراض ہوتے نہیں ناراض ہوتے۔ حساب والوں دیکھ کہ سب چیز مانگ رہے تھے، ہم کو سائیکل چاہیے، نہیں ملی تو لہجہ بدل گیا، زبان خراب ہو گئی۔ اب اس کے دو علاج ہیں، ایک تو یہ آپ اس کو ڈانٹیے، تمیز نہیں ہے، بدتمیز ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، نالائق، ایسے بات کی جاتی ہے تو اس پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر آپ اس کو یہ کہ تم نے کل یہ کام کیا، آیا بتاؤ یہ کام عقل کے نزدیک صحیح تھا یا غلط؟ آپ اس کو ڈانٹیے نہیں، پھٹکاریے نہیں، پوچھے کل تم نے جو اپنی والدہ کے ساتھ بدزبانی کی، یہ بدزبانی صحیح تھی یا غلط؟ تمہیں عقل کیا کہتی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں کیا کہتے ہیں؟ آپ یقین جائے تھوڑی کیا کہتے ہیں؟ غلط تھی۔ اگر غلط تھی تو کیا اس کو دہرانا چاہیے؟ آپ اس کو ڈانٹیے گا تو دل سے احساس شرمندگی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس کی عقل کو ابھار دیجیے گا تو وہ کل خود اپنے کو متوجہ کر میرا کام غیر عاقلانہ کام، ان کی فطرت کو بیدار کیجیے، ان کی چیزوں کو بیدار کیجیے اور ان کو متوجہ کیجیے ماں کی محبت ہوتی کیا چیز ہے۔ یہاں نوجوان موجود ہیں، میں احساسی بات ان سے پہنچانا چاہتا ہوں ماں کے تعلق سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب صبح بچہ ناراض ہو کر کے گھر سے جاتا ہے، ہو گیا کسی بات پر ناراض؟ آج کل کے جوانوں کو ناراض ہونے کیا ہوتا؟ میں جملہ کیا کرتا ہوں، آج کے نوجوانوں کی حالت یہ ہے جیسے سڑکوں پر یہ جو ٹینکر چلتا ہے گیس کا اور پیٹرول کا، تو اس پر ایک جملہ لکھا رہتا ہے، جو گیس کا سلنڈر چلتا ہے کیا لکھا رہتا ہے اس کے اوپر؟ کہ جلدی سے بھڑک جانے والا، لہذا اس سے دور رہو۔ تو آپ جوانوں کو چلتا ہوا دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کب یہ بھڑک جائے، لہذا اس سے ذرا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ جوان صبح اٹھا، ماں باپ سے کچھ الٹی سیدھی باتیں ہوئی، بھڑک کے بغیر ٹفن لیے چلا گیا۔ ماں کیا کرتی؟ آیا ماں ناراض ہو کے بیٹھ جاتی یا اس کا کپڑا دھوتی ہے، استری کرتی ہے، کھانا پکا کے رکھتی ہے؟ جب بیٹا آتا تو کیا کرتی؟ ممتا کے ساتھ کھلاتی ہے نہیں کھلاتی؟ بیٹا غصہ تھوک دو، کھا لو، محبت سے کھا لو۔ آیا اس ممتا کا کوئی جواب ہے؟ اس کو محسوس کرتے نہیں کرتے؟ صبح دل دکھا کے گیا، بدتمیزی کر کے گیا، زبان درازی کر کے گیا، نہ معلوم کیا کیا جملے کہہ کے گیا، لیکن جب شام کو واپس آتا تو میں کیا کہتی ہے؟ دن میں کچھ کھایا تھا؟ تم بیٹھ جاؤ میں کھانا لگا دیتی۔ وہ نہیں کھاتا، کھا لو کھانا، محبت کے ساتھ کھلاتی نہیں کھلاتی، بہلاتی نہیں بہلاتی۔ آیا اس محبت کو دنیا میں کہیں اور پایا جا سکتا ہے؟ کوئی ہے جو آپ کو اس محبت کا بدلہ دے سکے؟ یہ اکیلی ماں ہے جو ناراض ہونے کے بعد بھی دعا دیتی رہتی ہے، بچے کی بدتمیزی کے باوجود اس سے محبت کرتی رہتی ہے۔ میں جملہ اصل جب ماں چھوٹی سی محبت کے بعد ناراض بچے سے محبت کرتی ہے تو خدا اپنے گناہگار بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے۔
جب ماں اپنے بدتمیز بچے سے منہ نہیں موڑتی تو رحمان رحیم خدا کے اپنے گناہگاروں سے منہ موڑ لے. کبھی بھی خدا سے منہ نہ موڑ. تو یہ ماں ہے جو تربیت دیتی ہے، ماں ہے جو ہمیں محبت دیتی ہے. اور جب یہ دنیا سے چلی جاتی ہے، خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ اب ذرا اپنا خیال رکھنا. کہا کیوں؟ کہا وہ رات میں جو دعا دیتی تھی وہ ماں دنیا سے چلی گئی. موسیٰ جو رات میں اٹھ کے تمہیں دعا دیتی تھی وہ ماں دنیا سے چلی گئی. ماں موسیٰ ذرا اپنا خیال رکھے. تو ماں کا درجہ بہت ہے اور ماں نے واقعی بڑی محنت کی ہے، واقعی بڑی محنت ہم کو پالا ہے. اتنی محنت ماں نے نہیں کی، باپ نے نہیں کی ہے. یہاں سارے مرد موجود ہیں. آپ غور کریں گے اس مسئلے کو، دیکھیں گے کہ جب رات میں آفس سے تھک کے آتے ہیں، پریشان ہو کے آتے ہیں اور گھر میں چھوٹا بچہ رونے لگتا ہے تو تھوڑی دیر تک ہم اپنے بچے کو بہلاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں. لیکن جب اس کا رونا کم نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ لو اپنے بچے کو لے جاؤ، تمہارا بچہ ہماری نیند خراب کر رہا ہے. تو بچہ کس کے پاس ہے؟ لو یہ سونے نہیں دے گا، لو یہ میری نیند خراب کیا، لو لے جاؤ اپنے بچے کو. تو ہم بچے کو ماں کی گود میں دے کے سونے چلے جاتے ہیں. ماں رات بھر بچے کو ٹہلاتی رہتی ہے، کندھے پر سر رکھ کے اس کو سلاتی رہتی ہے. صبح ہوتی تو کیا جملہ کہتی؟ یہ کہتی کہ میں رات بھر جاگتی رہی، یہ کہتی تھی رات بھر بچہ تڑپا. کیا کہتی؟ بچہ تو رات میں کسی منزل پر سو بھی گیا، ماں تو رات بھر جاگتی رہی. لیکن صبح اٹھ کے ماں نے اپنے جاگنے کی شکایت نہیں کی. تذکرہ کیا تو اپنے بیٹے کی بے چینی کا. کوئی ہے اس طرح سے محبت رکھنے والا؟ کوئی ہے جو اپنی بھوک کو، اپنے پیٹ کو کاٹ کے بچے کو پلانے والا؟ آپ ان ماؤں کا کردار تو دیکھیں. آج کے گھر میں آپ دیکھتے ہو کہ آج ایک بچے کو کھانا کھلانے میں ماں کو کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگتا ہے. یہ تو آپ دیکھ رہے ہو. ہم نے اپنی مائیں نہیں دیکھی ہیں لیکن اپنے بچوں کی مائیں تو دیکھی ہیں. ایک جمعہ میں بیچ کہہ رہا تو میں یہ نہیں کہتا، میں اتنا کہتا ہوں جتنا آپ اپنے بچوں کی ماؤں کا خیال رکھتے ہیں اتنا اپنی ماں کا بھی خیال رکھتے ہیں. لیکن نئے زمانے کی پیڑھی بچوں کی ماں کا زیادہ خیال رکھتی ہے. تو آپ غور تو کریں، ماں جب کھانا کھلاتی کیسا وقت لگتا ہے؟ 1 لقمہ لے کے پورے گھر میں ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہ کھا لو اور پھر چمچہ لے دوڑ رہی ہے. کبھی موبائل دکھانا پڑتا ہے، کبھی ٹی وی دکھانا پڑتا ہے، کبھی کتاب دکھانا پڑتی ہے، کبھی یہ دکھانا پڑتا ہے. 2 گھنٹہ لگتے ہیں ایک صبح کا ناشتہ کرنے. اور اگر کسی دعوت میں جانا ہوا اور چھوٹا بچہ گھر میں ساتھ ہے تو سارے رشتہ دار بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، ماں اپنے بچے کو کنارے لیے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کوئی احسان بھی نہیں جتاتی، اس کی کوئی منت بھی نہیں رکھتی. تمنا کیا ہے؟ میرا بچہ بڑا ہو جائے. ہے کوئی شخص جو اس ماں کی خدمتوں کا جواب دے سکے؟ آیا ماں کی یہ خدمتیں ہمارے لیے کس چیز کا تقاضا کرتی ہیں؟ کہ ہم ان کی خدمت کرتے رہیں
یا ان سے ناراض ہوتے ہوئے. ماں ایک ایسی چیز ہے جس نے جو چیز دے دی وہ کوئی نہیں دے سکتا. یہ احساس کے بعد یہ چیزیں کرم ہوتی ہیں. اور آپ غور کریں, میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا, لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح تربیت یافتہ ہوں تو ہمیں آج اپنی بچیوں کی تربیت کرنا چاہیے. ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت کرنا چاہیے. اگر ہم نے ایک بچی کی تربیت کی تو پوری نسل کو بچایا ہے. یہ نہیں کہتا بچوں کو چھوڑ دیجئے, بچے یقیناً تربیت کے لائق, لیکن بچیاں زیادہ تربیت کی توجہ, ان کی تربیت کریں, محبت سے پیش آئیں, ان کو سکھائیں. اور جتنا بچیوں کی اچھی تربیت ہوگی اتنا قوم آپ کی آگے بڑھے گی. تعلیم یافتہ بچیاں لے آئیں لیکن تہذیب یافتہ. صرف بچیوں کی ڈگریاں مت دیکھیں, پوسٹ مت دیکھیں, ان کے گھر کا خاندان دیکھیں, اور خاص کر بچیوں کے ماں کا کردار ضرور دیکھیں. جس گھرانے سے آپ بچی لا رہے ہیں دیکھیں اس گھرانے کی جس گود میں یہ ماں بچی پڑھی اس کا کردار کیسا ہے, اس کی زبان کیسی ہے, اس کا اخلاق کیسا ہے, اس کا کردار کیسا ہے. یہ ماں کا کردار بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے. میں زیادہ آپ کو وقت نہیں لینا چاہتا اور بات دھیرے دھیرے تمام کر کے گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے اور بات مجھے تمام بھی کرنا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں آپ ایسی مائیں تربیت کریں کہ بچے ایسے نکلے کہ جو کربلا والوں کے کام آ سکے. مائیں ایسی تربیت کریں کہ جن کی آغوش میں امام وقت کے غلام تربیت پا سکے. ایسی بچیاں تربیت کریں کہ جن کی آغوش کے پروردہ امام وقت کے لشکر میں شامل ہو سکے. یہ کام ہمیں کرنا ہے اور اپنی قوم کو آگے بڑھا کے لے جانا ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, میری آپ سے صرف یہ خواہش ہے کہ آپ علم کے میدان میں آگے بڑھیں. اور جوان کر سکتا ہے. میرے جوانوں آگے بڑھو اور جناب زہرا کو خوش کرنے کی کوشش کرو, حسین ابن علی کو خوش کرنے کی کوشش کرو. میری گزارش ہر جگہ ہی آپ کے شہر کے انجمنوں سے بھی میری گزارش یہی ہے کہ آپ کی انجمن کا ہر ممبر پڑھا لکھا ہونا چاہیے, ہر ماتمدار گریجویٹ ہونا چاہیے. آپ کے انجمن کی فکر ہی ہونا چاہیے ہماری انجمن کا کوئی بچہ جاہل نہیں رہے گا. ہمارے انجمن کا ہر بچہ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہوگا. اور بچوں آگے بڑھو. میں جملہ عرض کروں اور بات دھیرے دھیرے تمام کروں کہ اگر ہم ایک چھوٹا سا ذرہ ہے, معمولی سا ذرہ ہے, اگر یہ ذرہ کسی بلند پرواز طائر کے پیر سے لپٹ جائے تو کہاں تک جائے گا؟ یہ ذرہ ناچیز اگر کسی بلند پرواز طائر کے پیروں سے لپٹ جائے تو کہاں تک جائے گا؟ جہاں تک اس کی پرواز ہوگی وہاں تک جائے گا. آیا اس کائنات میں اہل بیت سب سے بلند ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت علم میں, عمل میں, کردار میں, اخلاق میں سب سے بلند ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ہم اس کے پیروں سے وابستہ ہیں تو ہمیں بھی بلند ہونا چاہیے. ہمیں بھی بلند ہونا. اگر ہم بلند نہیں ہیں تو ہم وابستہ نہیں ہیں. ہم وابستگی کا دعویٰ کر رہے ہیں, وابستہ ہے نہیں. اگر ہم اہل بیت کے قدموں سے لپٹے ہوتے
تو سب سے بلندی پر ہم تھے۔ آج ہمیں نہ علم کے آیت اللہ سستانی کا پیغام آپ لوگوں کے لیے بار بار کہ میں ہندوستان کے لوگوں کو، جوانوں کو صرف پڑھا لکھا دیکھنا نہیں چاہتا۔ میری خواہش ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا شیعہ ہو۔ ان کے جملے میں چاہتا ہوں ہندوستان کا سب سے بڑا انجینئر شیعہ ہو، سب سے بڑا ڈاکٹر شیعہ ہو۔ آپ کے شہر پٹنہ میں سب سے اچھا ڈاکٹر، سب سے اچھا انجینئر، سب سے اچھا آئی ٹی اگر آپ کے قوم ہوں گے تو قوم لوگ خود آپ کے دروازے پر آئیں گے۔ ہماری شناخت ہمارا علم ہونا چاہیے، ہماری شناخت ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ ہر کالج میں جو بچہ فرسٹ آئے، کالج والے کہیں دیکھو یہ عزادار ہوگا ضرور، اگر یہ فرسٹ آیا ہے تو ماتمدار ہوگا ضرور۔ ہمارا ماتمدار ہونا ہمارے ایکسلنٹ ہونے کی علامت ہونا چاہیے، ہمارا عزادار ہونا ہمیں ٹاپ ہونے کی علامت ہونا چاہیے۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، تب آپ حسین کا نام لینے کا حق ادا کر سکتے ہیں، ورنہ پیچھے رہ کے ہم کیوں اہل بیت کو بدنامی کا سبب بنائیں؟ ہماری کوتاہی اہل بیت کی عزت کا سبب نہیں ہوگا۔ آپ کے شہر میں ایک بہترین اسکول ہونا چاہیے، اور ایسا اسکول ہونا چاہیے جس سے بہتر شہر میں کوئی نہ ہو۔ ایک اچھا کالج ہونا چاہیے، اور ایسا کالج اس سے بہتر کوئی کالج نہ ہو، تب آپ کی شناخت شہر میں بڑھے گی۔ جس طرح آج آپ اچھے کالج میں درخواست لیے کھڑے رہتے ہیں، کل آپ ایسا کالج بنائیں کہ لوگ آپ کے دروازے پر دروازے کھڑے ہوں۔ آپ دوسروں سے بھیک نہ مانگیں، لوگ آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آئیں۔ آپ سفارش لے کے لوگوں کے پاس نہ جائیں، لوگ آپ کے پاس سفارش لے کر کے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہم یقیناً اہل بیت کی عزت کا کام کیا۔ ہمارا اسکول، ہمارا کالج علم کے میدان میں اور تربیت کے میدان میں اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا اسکول بنائیں کہ جس میں تعلیم بھی بہتر ہو اور تربیت بھی بہتر ہو، اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یتیم نہیں ہیں، آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ ایک ایسا امام رکھتے ہیں جو ذرے کو ہیرے میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، جو وسائل فراہم کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کام شروع کریں امام کے سہارے، نیت کو پاک رکھیں، امام کی خاطر کام کریں، وسائل کو فراہم کریں۔ قدم آپ کو بڑھانا ہے، ہاتھ ان کو پکڑنا ہے۔ آپ قدم بڑھا کے دیکھیں ہاتھ پکڑتے ہی نہیں پکڑتے۔ آپ ہمت کر کے دیکھیں وہ ساتھ دیتے ہی نہیں دیتے۔ ہم کیوں اپنے اس امام سے بات کریں؟ امام غیبت میں ہے، غفلت میں نہیں ہے۔ امام غیبت میں ہے، غفلت میں نہیں ہے۔ وہ ہماری مدد کے لیے تیار ہے، ہم اس سے مدد لینے کے لیے تیار ہیں۔ بلا کے تو دیکھیں، واسطہ کر کے تو دیکھیں، ان سے ربط کر کے تو دیکھیں، ان کی امت، ان کے بچوں کی تربیت کے لیے قدم اٹھا کے دیکھیں تو صحیح۔ دیکھیں مدد کرتے نہیں کرتے۔ ہم اپنے اس امام میں وقت سے آتے ہیں۔ آپ کبھی
محسوس کریں خاندان کے اس بزرگ کو جو خاندان کی ساری ضرورتیں پورا کر رہا ہو، گھر کے سارے اخراجات دے رہا ہو، بجلی کا بل وہ دے، پانی کا بل وہ دے، مہینے کا کھانا وہ دے، راشن وہ فراہم کرے، سب کچھ فراہم کرے، لیکن جب عید کا موقع ہے تو گھر والا کو اس کو سلام کر دینا چاہیے۔ دن میں کوئی اس کی خیریت نہ پوچھے تو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی۔ آج ہماری ایک ایک سانس ہمارے امام وقت کی بنا ہوئی، ایک ایک سانس ہماری امام وقت کی بنا پر ہے، لیکن ہم سب کو یاد کرتے ہیں، اس غریب کو یاد نہیں کرتے۔ وہ باپ جو سفر پر چلا گیا ہے، ہم اس کو نہیں پکارتے، ہم کبھی خدا سے ہی نہیں کہتے پروردگار ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ پاتے تو اپنے امام کو، ہم سب کی آوازیں سن رہے ہیں، نہیں سننے پاتے تو اپنے امام کی آواز ہے کوئی جو اپنے امام وقت سے رابطہ کرے؟ یہ غربت میں امام ہے یا نہیں؟ ایک جملہ عرض کروں، آپ مرحومہ کی سال ثواب کے مجلس میں آئے، جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب تعزیت دیتے وقت مرحومہ کے ورثہ کو تلاش کریں گے نہیں کریں گے؟ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں افضل عباس صاحب کو ڈھونڈیں گے اور کہیں گے آپ کہاں ہیں؟ اگر افضل عباس صاحب یہاں نہ ہو یا ان کے دوسرے ورثہ نہ ہو تو آنے والا پوچھے گا وہ کہاں ہے؟ پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ اگر کسی کی اصالِ ثواب کی مجلس ہو اور لوگ آئے تو ہمارے پوچھے گا کہ مرنے والے کا وارث کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے، ذمہ دار کہاں ہے؟ ہر آنے والا اس وارث کو تلاش کرے گا، تعزیت ادا کرے گا۔ عزائے فاطمی کے دن گزر گئے، کیا زہرا لاوارث ہے؟ ہم نے اتنی مجلسوں میں شرکت کی، کبھی کسی مجلس میں محسوس کیا کہ زہرا کا وارث ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے کبھی کمی محسوس کی کہ سارے لوگ مجلس میں موجود ہیں، آیا زہرا کا وارث آیا یا نہیں آیا؟ عزیزو، اگر ہم تلاش کرتے تو شاید کسی نہ کسی کو نظر آ جائے، لیکن آپ اس وارث کے دل سے پوچھیں جو دروازے کے باہر کھڑا ہو اور دیکھ رہا ہوں سب آ رہے لیکن کوئی اس کو نہیں پوچھتا، آئے چلے گئے لیکن کسی نے بھولے سے نہیں پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ عزائے فاطمی گزر گئی، کسی نے پوچھا زہرا کا لال کہاں؟ کسی نے تلاش کیا وہ یوسف زہرا کہاں؟ عزیز و دوستو، یہ امام وقت کی مظلومی ہے یا نہیں؟ اس سے بڑا مظلوم کون ہوگا کہ مادر گرامی کی فرش عزا بچھی ہے اور بیٹا آتا ہے لوگ پہچانتے نہیں ہیں۔ عزیز و بچن فقرے آپ اور سن لیں، ایک ماں کی اصالِ ثواب کی مجلس ہے، جناب زہرا سے ایسی ماں دنیا میں نہیں دیکھی، لیکن جتنی مظلومہ جناب زہرا ہے اتنا دنیا میں کوئی مظلوم نہیں۔ میں چند فقرے عرض کروں گا اور آپ سے یہ گزارش کروں گا، ان آنکھوں میں جو آنسو بھرے ہوئے ہیں، ان اشک بھری آنکھوں سے ایک دعا کر دیں کہ زندگی میں ایک مجلس ایسی سننے کو ملے کہ ممبر کے اوپر زہرا کا لال ہو
منبر ہم بیٹھے ہوں، ہم جو بھی مصائب پڑھ رہے ہیں سنے ہوئے مصائب پڑھ رہے ہیں، زہرا کا لال دیکھے ہوئے مصائب بیان کریں۔ عزیزو، جناب زہرا کی مصیبت کوئی کم مصیبت نہیں ہے۔ میں چند فقرے عرض کروں اور دعا کروں یہ میرے چند فقرے یوسف زہرا کی بارگاہ تک پہنچ جائیں اور جناب زہرا کے مسائل پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ عزادارو، سن لینا آسان ہے، لیکن آپ اس وقت کو یاد کریں جب جناب زہرا دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ کون دروازہ؟ وہ دروازہ جس پہ جبریل بغیر اجازت کے نہیں آتے، وہ دروازہ جس پر رسول خدا صبح و شام سلام کرتے تھے۔ آج اس دروازے پر جہاں رسول سلام کرتے تھے، جہاں جبریل کھڑے ہو کر کے اجازت مانگتے تھے، آج اس دروازے کے لوگ آگ لے کے جمع ہو گئے۔ لوگ آگ لے کے جمع ہو گئے۔ اور وہ زہرا جس کا رسول احترام کرتے تھے، جس کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے، آج اس زہرا کے ساتھ لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ اور جناب زہرا جب فرماتی ہے کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو جس میں حسن حسین رہتے، تو جواب ملتا کوئی ہو ہم آگ لگا دیں گے۔ عزیزو، غور کرے زہرا کے دل پر گزری کیا ہوگی۔ فرماتے کہ صبت علیہ مصائب اللہ اللہ، صبت علیہ مسن لیالیہ، مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی جو اگر دن پر پڑتی تو تاریخ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ آزادانہ بچت فکرے آپ سن لیں اور جناب زہرا کا پرسہ ان کے فرزند کو دے، امام وقت کو دے اور کہتے ہیں یا صاحب زمان، ہم آپ کی خدمت میں آپ کی جد ماجدہ کی تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چند فقرے آپ کی خدمت میں بعنوان تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ عزادہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں جو دروازے بند کیے جاتے تھے تو دروازوں میں کیل ہوتی تھی جس پر دروازے لٹکا دیے جاتے تھے۔ کہتے ہیں جب جناب زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی تھی تو وہ کیل جناب زہرا کے سینے پر تھی۔ وہ کیل جناب زہرا کے سینے کے پاس آتی تھی۔ ادھر جناب زہرا نے کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی، ادھر لوگوں نے زور دینا شروع کیا، اتنا زور سے دروازے کو ڈھکیلا۔ ایک طرف دیوار تھی، ایک طرف دروازہ تھا، بیچ میں جناب زہرا تھی۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے ایسا لگتا تھا جیسے کسی کپڑے کو نچوڑ دیا گیا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی کپڑے کو ایک طرف دیوار، ایک طرف جناب زہرا، بھی ایک در اور بیچ میں جناب زہرا، ایسا لگا وہ پوری کیل آ کر کے جناب زہرا کے سینے پر لگی اور اتنی زور سے دھکا دیا کہ زہرا زمین پر آ گئی۔ عزادار اس کے بعد کے جملے یہ ہے کہ جب زہرا زمین پر آ گئی تو زہرا زمین پر تھی، دروازہ ان کے اوپر تھا، لوگ ادھر ادھر سے نہیں جا رہے تھے، اسی دروازے پر دروازے پر پیر رکھ کر کے جا رہے تھے۔ زہرا فریاد کر رہی تھی اور جو دروازے سے ذرا سا بازو باہر نکلا تھا اس پر شقی نے ایسا وار کیا کہ بازو پر نیل کے نشانات پڑ گئے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، زہرا گرنے لگی، آواز اے فضا مجھے سنبھالو، اے فضا مجھے سنبھالو۔ زہرا گری، لوگ گھر میں داخل ہوئے، علی کو زبردستی گھسیٹ کر کے لے گئے۔ عزادار بچے فکرے آپ سنیں، علی کو گھسیٹ کر کے لے گئے۔ جب تھوڑا سا گاما ختم ہوا تو چھوٹے چھوٹے بچے آئے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے دروازے کو الگ کیا، ماں کو باہر نکالا۔ اب جو زہرا باہر آئی تو نہ موسر کی میت دیکھی، نہ بازوؤں کا درد دیکھا، نہ ٹوٹی ہوئی پسلی دیکھی۔ پوچھا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اے بی بی، لوگ علی کو پکڑ کے لے گئے۔ ایسی حالت میں زہرا اٹھی، سر پر چادر باندھی،
मस्जिद में आई, देखा लोग अली को घेरे में खड़े हैं और करीब एक अली को कत्ल करते। ज़हरा ने मंजर देखा, आवाज दी अली को छोड़ दो वरना सर के बाल बिखराए देती हो। अली ने आवाज दी ज़हरा घर के अंदर जाए। लोगों ने आसार क़यामत देके अली को छोड़ दिया। बजदात करोगे ज़हरा, ज़हरा ये मदीना है। आप जब घर वापस आई तो इमाम वक्त जिंदा वापस आया, जिंदा वापस। लेकिन वो करबला थी। जब ज़ैनब घर में वापस आई तो ज़ैनब के कानों में आवाज आ रही थी, अला क़ुतिल हुसैन बि करबला, अला इलाही बिहक़्क़ि ज़हराए व अबीहा व बालिहा व बनीहा والسر المستودع في أن تصلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بحلل معها نبيل پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما اور آپ دوبارہ ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ترک رنج و غم علم کو وجود مقدس سے دور فرما پروردگار اس امت پر رحم فرما اس بیماری کو دور فرما ہم سب کو سے نجات مرحمت فرما پروردگار ہمارے نسل جدید کو بہترین نوجوانوں میں شمار فرما ان کو علم عمل کے میدان میں بلند ترین ترقیہ نصیب فرما ان کو امام وقت کے مخلص غلاموں میں شامل فرما پروردگار جس مرحومہ کی مرضی سے پروردگار ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما جوار ائمہ معصومین جگہ عنایت فرما ان کے قلب اپنے عنوان رحمت کی بارش فرما قلب مقدس امام زمان حسن عزیز خوشنود فرما آپ حضرت سے گزارش ایک مرتبہ سورہ لم اور 3 مرتبہ سورہ فرما کے مرحومہ شاہجہاں کی